بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد معرض وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اس مسجد کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے کئی نام ہیں جن میں بیت المقدس اور مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام یبوس یعنی جیبس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا۔ لیکن مسجد اقصیٰ آخر سب سے پہلے کس نے تعمیر کی، اس مسجد کی تاریخ کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ مسجد کن حالات سے گزری ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا۔ اس کے بعد طوفان نوح میں جہاں پوری دنیا تباہ ہوئی تو یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پایوسیوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی اور پایوسی یہاں آباد ہوئے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مسلمان اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یہودی پیدا ہوئے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری یہودیوں کی ہو گئی۔ اسی دور میں اس علاقے کا نام فلسطین رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے بیٹوں سے نوازا، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے قید خانے سے لے کر مصر کی بادشاہت سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے فلسطین چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے۔ جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہ کر سکے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد جنات سے تعمیر کروائی۔ اس کے بعد 587 عیسوی میں بخت نصر بادشاہ کی یہاں حکومت ہوئی اور اس نے یہاں موجود تمام یہودیوں کو قتل کیا اور ان کے مقدس صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ لیکن بخت نصر بادشاہ کی حکومت بھی زوال کا شکار ہوئی اور ایران کے بادشاہ خورس نے بخت نصر کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پیدا ہوئے، اور اسی شہر کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سازش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یہاں عیسائی آباد تھے اور یہ مسجد عیسائیوں کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے جب اس شہر کو فتح کرنے کے لیے یہاں حملہ کیا تو یہاں کے عیسائیوں نے اس شرط پر صلح کرنے کا کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہم سے خود آ کر بات کریں، تو اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر عیسائیوں کو امان دی اور اس طرح فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو مسجد اقصیٰ کی باقاعدہ طور پر تعمیر کرنے کا کہا، جو کہ اس وقت صرف 4 دیواری ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں نے اس شہر پر حکومت کی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ہی اس مسجد کی مزید توسیع کی اور یہاں قبۃ الصغریٰ، جسے ہم آج سنہرے گنبد کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ بنوائی۔
پھر 1099 عیسوی میں اس شہر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1918 تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر برطانیہ نے اس شہر پر قبضہ کر کے یہاں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پوری دنیا میں یہودیوں کو ٹھکرایا جا رہا تھا اور یہ لوگ ذلت کا شکار تھے۔ یہودیوں نے آہستہ آہستہ فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ اب یہودیوں نے فلسطین کے آدھے سے زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن مسلمان بھی فلسطین کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اب موجودہ صورتحال کے مطابق عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں ہی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔